أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وقالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها رواہ مسلم۔ مسلم شریف میں اس حدیث پاک کا نمبر 5409 ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما آپ راویہ ہیں، آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ ایک دن انہوں نے ایک حضور کا جبہ مبارک نکالا اور فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کا جبہ ہے جو کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، کیونکہ آپ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، تو حضور کا جبہ ان کے پاس رہا جب تک وہ زندہ رہی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر سیدہ اسماء فرماتی جبہ میں نے لے لیا۔ پھر فرماتی کہ نبی کریم علیہ السلام اس جبے کو پہنا کرتے تھے، اور وہ کیا کہتے فرماتی فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى، کوئی مریض آتا تو پھر ہم اس جبے کو دھو لیتے تھے، پانی میں اس کو ڈبوتے دھوتے، اور اس کا جو پانی ہوتا جس میں یہ جبہ مبارک بھگویا جاتا دھویا جاتا، اس پانی کو مریضوں کو پلایا کرتے تھے۔ اس طرح کہ کل آپ نے درس میں سنا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک جو تھے وہ ایک ڈبیا میں تھے، اور ان کو پیالے میں حرکت دی جاتی ڈبیا کو رکھ کر جس میں حضور کے بال مبارک تھے، اور وہ مریضوں کو پلایا جاتا، کسی کو نظر لگی ہوتی یا کوئی اور تکلیف ہوتی تو اس کو وہ پانی پلایا جاتا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے جبہ مبارک سے بھی لوگ شفا حاصل کرتے تھے۔ اب اسی قرآن کی آیت میں تو یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے تم قمیض کو ایسے کرنا، نہ نبی کریم علیہ السلام کی کسی حدیث میں آپ کو ملے گا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل تھا کہ حضور کے بابرکت چیزوں سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، اور حضور کے بال مبارک سے بھی وہ شفاعت لیتے تھے، اور حضور کے مبارک جبہ سے جو حضور اپنے تن پر زیب فرمایا کرتے تھے اس جبے سے بھی شفا لیتے تھے۔ اب یہ ہر بات پہ کہ قرآن میں یہ چیز دکھاؤ، حدیث میں یہ چیز دکھاؤ، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ عمل مبارک جو نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کر رہے تھے، انہوں نے آ کے سمجھا کہ حضور علیہ السلام کی جو استعمال کی چیزیں ہیں یہ برکت والی ہیں اور یہ شفا دینے والی ہیں، اللہ ان کے ذریعے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس جبے کو پہنا کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے تھے نغسلها للمرضى، بیماروں کے لیے مریضوں کے لیے اس کو ہم دھویا کرتے تھے، نستشفی بہا، اور ہم اس کے ذریعے شفا بھی حاصل کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے منسوب جو چیزیں ہیں حضور کے ساتھ جن کا تعلق ہے، تو ان سے شفا حاصل کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کا معمول رہا ہے۔ تو بظاہر تو کسی قرآن کی حدیث آیت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، حضور کے فرمان میں نہیں ملے گا، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قبلنا ید النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داود میں یہ حدیث پاک ہے، اور ترمذی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ اب قرآن کی کسی آیت میں نہیں ملے گا کہ تم نبی کے ہاتھ چومو، حضور علیہ السلام کی کسی حدیث میں تو آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میرے ہاتھ چوما کرو،
لیکن پھر بھی صحابہ چومتے تھے۔ سے پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ قرآن میں جس کا حکم آیا ہے وہی عمل کرنا ہے، حضور کی حدیث میں جس کا حکم آیا وہی عمل کرنا ہے، اس کے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم حضور کے ہاتھ مبارک چوما کرتے تھے۔ یعنی اس سے بھی پتہ چلا ہے حضور سے حضور کے اصحاب کو کتنی محبت تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اپنا قاصد بنا کر بھیجا تو مشرکین مکہ نے ان کو کہا کہ تم کعبے کا طواف کر سکتے ہو، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، فرمایا ابا، انکار کر دیا۔ وقال ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا، یعنی کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک اللہ کے محبوب علیہ السلام طواف نہیں کر لیتے۔ حضور کو اجازت ہوگی، حضور طواف کریں گے تو میں طواف کروں گا، ورنہ آپ مکہ میں موجود تھے۔ اس سے بھی پتہ چلا حضور کے اصحاب کے دل میں حضور کی کس قدر تعظیم و توقیر تھی، حضور کی کس قدر محبت تھی کہ جب تک حضور بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ احتجم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال علی خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطیر والناس۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، حجامہ کروایا، علاج کے لیے خون مبارک کا اخراج کیا، اور وہ خون ایک پیالے میں تھا۔ وہ پیالہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اپنے غلام کو دیا اور فرمایا پکڑو ایسے جانوروں، پرندوں اور انسانوں کی پہنچ سے دور کر دو، کسی ایسی جگہ دفن کرو جہاں پر جانور بھی نہ پہنچ سکیں، پرندے بھی نہ پہنچ سکیں اور انسان بھی نہ پہنچ سکے، ایسی جگہ ان کو دفن کر دو۔ پھر کیا کیا؟ فرماتے میں ایک سائیڈ پہ ہوا اور میں نے کیا کیا؟ فشربتہ، میں نے حضور کا وہ مقدس خون پی لیا۔ جب پی لیا تو پھر فاخبرتہ، پھر اس کی خبر پینے کے بعد میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دی۔ فضاحکا، میرے کریم آقا علیہ السلام مسکرا پڑے۔ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا خون ناپاک نہیں ہے بلکہ حضور کا خون مبارک پاک ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے کس قدر حضور کے اصحاب جو تھے وہ تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے کہ حضور کا مقدس خون جب نکالا گیا اور اس کو دفن کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس صحابی نے وہ خون حضور